بہت اچھی بات جو چل رہی ہے سوشل میڈیا میں دکھاوا اور ریاکاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میں کائنات سے ہی پوچھ لوں گی کہ جو سوشل میڈیا میں دکھاوا اور ریاکاری ہو رہی ہے، اس کے لیے جس طرح جو کانٹینٹ میکر ہیں یا انفلوئنسرز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ دکھاوا زیادہ نہ ہو اور لوگ اس میں جو ہے اپنے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ بگاڑ نہ دیں، اور ایون جو ویور ہے جو دیکھنے والا ہے اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر جو انفلوئنسر کا رول ہے کہ ان کو کیسے کانٹینٹ بنانا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر بیڈ امپیکٹ نہ پڑے، کہ ہمارے کانٹینٹ سے نیگیٹو رول نہ پلے کریں. تو انفلوئنسرس کو چاہیے، اگر اوبیسلی انہوں نے جو ہے وہ کانٹینٹ پیڈ پروموشنس کرنی ہی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے، اور اس کے علاوہ اپنی جو ڈیلی لائف وہ دکھا رہے ہیں اس کو بالکل ریئل رکھیں. مطلب ایسے نہ کریں کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری لگے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ آپ ایسے سپوز کریں اگر وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو آپ اس سے اگر بات کر رہے ہیں تو مطلب اتنا آپ شو آف نہ کریں اس باتوں میں کہ وہ اس کو لگے کہ وہ آپ شو آف کر رہے ہیں. اینڈ سیکنڈلی یہ کہ پروموشنس آپ نے کرنی ہے، اوبویسلی آپ کا جو وہیں سے ہی انکم جنریٹ ہو رہا ہے، تو اس کو ایسا کریں کہ پروموٹ آپ کر رہے ہیں تو ان کو لگے بھی کہ یہ پروموشن ہے، یہ نہیں کہ آپ نے خود ہی لیا ہے، آپ نے خود ہی کیا ہے، آپ نے خود بائی کیا ہے. ایسا اوبویسلی لوگ بہت زیادہ اس طرح کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں یہ دکھانا چاہیے کہ ایز اے انفلوئنسر کانٹینٹ کریٹر آئی گاٹ دس ایز اے گفٹ، ایز اے PR، اور میرے پاس یہ آیا تھا، تو فار دا ریویو جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، یہ مسٹ بینگ ٹولڈ ٹو دا آڈینس. اینڈ آڈینس کی اگر بات کی جائے ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے، تو سب سے پہلے تو چیز یہ کہ جو بھی لائف اسٹائل جو بھی انفلوئنسز اگر کوئی اپنے کانٹینٹ دکھا رہے ہیں تو اس کو پلیز اپنے مائنڈ پہ سوار نہ کر لیں. آپ کو صرف ایک اسکرین پہ، جیسے ہم ڈرامہ کو ہی دیکھتے ہیں، ایک ڈرامہ سین گزر گیا ہمارے مائنڈ سے نکل گیا، وہ اسی وقت کا ایک ایموشن تھا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو اتنا سیریس نہ لے اس کانٹینٹ کریٹر کو یا اس کی لائف کو. اچھا، دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے ڈرامہ اینڈ اے ریئل لائف. جس طرح آپ نے بتایا کہ ریئل لائف میں جب وہ شادیاں دکھا رہے ہوتی ہیں اپنی، تو کہتے ہیں ہاں یہ کر سکتا تو میں بھی. اچھا، ڈرامے میں دکھاتی ہیں یا مارننگ شوز میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ریالٹی نہیں ہوتی اصل میں. تو یہ ریالٹی بیس اور یہ جو دکھاوا بھی، یہ بہت زیادہ یہ اہم بات ہے یہ والی. آئی تھنک اس سے ہم قادری صاحب سے ضرور انپٹ لیتے ہیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک چیز ہے جو ایز اے ڈرامے کے طور پہ دکھائی گئی. ڈراموں میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آتا ہے گزر جاتا ہے، ہاں جی فیروز خان کی شادی ہو رہی تھی، اتنی زیادہ جی بڑی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے جی صحیح ہے. اور یہاں پر مایا علی جی ان کو دکھا رہے ہیں، انہوں نے یہ والا آؤٹ فٹ پہنا ہوا ہے. وہ آتا ہے، اسکرین چلا گیا، مجھے یاد بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے، وہ اس ٹائم پہ اس مومنٹ میں وہ رہا. اسی طرح ہماری مارننگ شوز میں بڑی باتیں ہو رہی تھی، کیا ڈریس پہنا ہے، کیا نہیں پہنا، کس طرح کے لگ رہے ہو. وہ آتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، گیا. لیکن جس وقت ریالٹی بیس جو شادیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہم یہاں تک آج کل دیکھتے ہیں کہ ان کو بوسٹ بھی دیا جاتا ہے، لائک یو نو سم پرسنز شادی جو ریالٹی کی ہے، کہ جنہوں نے ڈیسٹینیشن ویڈنگ چاہے کسی سیلیبریٹی کی ہو، اب اس کی ریالٹی آ گئی. وہ اس نے جی ٹرکی میں ڈیسٹینیشن ویڈنگ کی، یا اس کی ویڈنگ جو ہے وہ پورے 12 دن اوکیزنز میں وہ رہی. اب وہ آگے ریالٹی میں، وہاں پر وہ چیز جو ہے وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ نیگیٹو امپیکٹ دے کر جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. ڈرامہ از دا پروڈکشن، بٹ دس از ریئل لائف پروڈکشن. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی باتوں میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو، اور ان کی باتوں میں بھی، کہ جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ صرف پروگرام نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کا وقت ہے. بالکل. اور لمحات رمضان کے ہیں، اور رمضان میں بحیثیت مسلمان کے ہم یہ سوال کریں کہ پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ اس سوشل میڈیا سے ہم اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو حرام کھلانا چاہتے ہیں یا حلال کھلانا چاہتے ہیں. بہت سیدھی بات میں پوچھ رہا ہوں. اگر آپ حرام کھلانا چاہتے ہیں تو اس شخص کی مثال ہے کہ جس کو میں نے، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، کہ جن کی دکانیں ہیں اور وہ شراب بیچ رہے ہیں اینڈ دے کال دیم سیلف مسلمس. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بزنس ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، ہم بزنس کر رہے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو تمہیں قبر میں پتہ چلے گا کیا ہوگا، حشر میں پتہ چلے گا. آپ دیکھیں میں بالکل مذہبی بات کر رہا ہوں، اور اسی کے لیے یہ بات طے ہوئی کہ پالیسی کہ جب کنکلوڈ کر رہے ہیں ہم، تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو ابھی آپ نے بات کی نا، کہ وہ جو آپ دکھا رہے ہیں اصل تو نہیں ہے نا، وہ تو سراب کے اندر رہ کر ایک اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ جو
رزق اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے، اگر آپ اس سے کمانا چاہتے ہیں ضرور کمائیے، لیکن اس میں نسلوں کو، قوموں کو، لوگوں کو، مذہب کو، ملک کو نہ بدنام کیجیے نہ برباد کیجیے. پہلی تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اچھے راستے سے ہم زندگی اگر گزاریں تو کم از کم اگر کسی ایک شخص کو بھی آپ انفلوئنس کر سکے تو وہ ایک شخص آپ کا سرمایہ ہے، ایسیٹ ہے. لیکن پورا وقت، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نام نہیں لوں گا، پاکستان کے ایک بہت بڑے گلوکار، میں نے ان سے کہا آپ نے اتنی بڑی تعداد میں گانے گائے ہیں، اور اب جو صورتحال ہے آپ یہ بتائیے کہ اب عمر کے اس حصے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ پتہ ہے ان کا جملہ کیا تھا؟ میں مقبول تو ہو گیا لیکن لگتا ہے کہیں اور غیر مقبول ہو گیا. دیکھیں یہ بہت بڑا جملہ ہے. میں اگر اس شخص کا نام لے لوں، وہ اتنا بڑا آدمی کہ ہندوستان، پاکستان نہیں، پورے ورلڈ کے اندر اس آدمی کا نام بہت احترام سے لے جاتا ہے. جملہ کہا انہوں نے، اس جملے کے اندر پوری دنیا، پورا ایک ہورائزن ہے تھاٹ کا کہ کیا کیا. تو یہ چھوٹی سی زندگی ملی ہے نا، یہ صرف پیسوں کے لیے، دکھاوے کے لیے، اس کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کریم نے جو خیر اور شر کی بات کی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ دکھاوے کی زندگی اتنی کمزور اور وقتی زندگی ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ملتا. آپ یقین جانیے، وہ شادیاں جو دکھاوے کی ہوتی ہیں نا، وہ ایک پل کے اندر ٹوٹتی ہیں اور بکھر کر آسمانوں پر، زمین پہ ایسے بکھر جاتی ہیں جیسے کبھی ہوئی نہیں تھی. آپ سادگی کے ساتھ آئیے، اس پیسے کو اپنے ہی خاندان کے لیے، اپنے ساتھ کے رشتہ داروں کے لیے استعمال کیجئے، ضرورت مندوں کے لیے استعمال کیجئے، اپنے لیے رکھ لیجئے کہ کس نے کل دیکھا ہے کہ کہاں ضرورت ہو. آج جو پیسہ آپ کما رہے ہیں ضروری نہیں وہ کل بھی کما سکیں، آج جو طاقت آپ میں ہے ضروری نہیں وہ کل بھی ہو.